میں کہیں کسی جگہ سے جا رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے روڈ کراس کروایا. تو میں نے کہا بھیا بہت بہت شکریہ آپ نے روڈ کراس کروایا. تو میں نے کہا اب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم تھینکس کرتے ہیں. تو کیا تو بولتے ہیں میں کوئی اچھا بندہ نہیں ہوں جو آپ تھینکس کروا رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں کیسے کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولتے ہیں میں اسنیچرز ہوں. تو میں تو چھوٹا تھا بٹ میری امی کو کہتے تھے کہ اس کو پڑھا کے آپ کو کیا ملے گا. ان کو پتہ نہیں تھا. وہ بس اس میں جیسے ہوتے ہیں نا خواتین, تو وہ کہتے ہیں اس کو پڑھا کے آپ کو کیا ملے گا. گھر میں بٹھائیں آرام سے, اس کو ایک تسبیح پکڑائیں, اللہ اللہ کرے بولیں, کیا پتہ اللہ نظر دے دیں. میرے گھر والے کہتے تھے کہ یونیورسٹی تم کیسے جاؤ گے, وہ ایک بہت بڑا شہر ہے, اگر تم وہاں گر گئے, تمہیں کچھ ہو گیا, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا. حالانکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جب میں جا رہا تھا تو میں چھپ کر گیا تھا اپنے گھر والوں سے. کوئی ایونٹ تھا گھر پہ, تو میں نے کہا یا اللہ تو اب کوئی راستہ نکال, کیونکہ اس طرح تو مجھے گھر والے جانے نہیں دیں گے. ٹیچر کہتی ہیں کہ ٹیچر نے مجھے بات کی یہ کیا, اور انہوں نے 1-2 دن پڑھایا. تیسرے دن انہوں نے جب بلیک بورڈ پر لکھنا شروع کیا تو میرے سامنے بھی ایک پین اور کاپی رکھ دی. تو تمام بچے بلیک بورڈ پہ دیکھ کر لکھ رہے تھے. جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے تو کچھ لکھا نہیں تھا, میں ایسی پینسل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا تھا. تو ان کو غصہ آیا, انہوں نے ایک لگایا مجھے کہ کیا ہو گیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بورڈ پہ میں لکھوا رہی ہوں, وہ سامنے دیکھو. تو میں نے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ السلام علیکم, میرا نام حسین رضا ہے. ویلکم بیک ٹو دی اندر ایپیسوڈ آف کیجول گفتگو. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان, ذوالفقار علی, جو کہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہی از دی پریزیڈنٹ آف انکلوسیو اسٹوڈنٹ سوسائٹی. اس پوڈ کاسٹ میں ہم ذوالفقار سے پولیٹیکل سائنس کے اسکوپ اور ان کی کریئر اپارچونیٹیز اور اس کے علاوہ ان کی اوور آل جرنی کے بارے میں بات کریں گے. آئیے ملتے ہیں ذوالفقار سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے ذوالفقار بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنا حسین بھائی کیا چل رہا ہے؟ بس کچھ نہیں, فی الوقت ایجوکیشن اسٹڈی اور اتنا ہی ہے, اور تو لائف میں سچ کچھ نہیں چل رہا فی الوقت. صحیح. تو آپ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ابھی پڑھ رہے ہیں, فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو اگر میں بات کروں آپ کی اسٹارٹنگ یہاں تک کی جرنی, اسٹارٹ کہاں سے ہوا آپ کا؟ وہ اسٹارٹ ڈپارٹمنٹ کا پوچھ رہے نہیں, آپ کی جیسے اکیڈمک کا اسٹارٹ کہاں؟ اچھا, اکیڈمک کا اسٹارٹ اس طرح تھا کہ میں ایز اے ویژولی امپیئرڈ, کیونکہ میری ویژن بہت لیٹ گئی تھی, تو اس کے بعد میرے پیرنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ جب خاندان میں پہلا کوئی ہوتا ہے, پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو انہوں نے بہت سے ڈاکٹرس کی طرف موو کیا, ہر جگہ دکھایا, تو ان کو یہ امید تھی کہ ہو جائے گا, بٹ انفارچونیٹلی نہیں ہو پایا. تو انہوں نے کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ اسے جو ہے اسکول ہے ڈفرینٹ ایبل اسٹوڈنٹس کا, تو آپ اسے وہاں انرول کرا دیں اور وہاں یہ بچہ پڑھے گا تو ہو جائے گا. تو میرے پیرنٹس کے لیے تھا کہ یہ کیسے اسکول میں پڑھے گا, کیونکہ ان کو سمجھ بوجھ نہیں تھی. انہوں نے مجھے ایک نارمل اسکول میں لگایا. تو وہاں کی ایک مزیدار اسٹوری وہ اس طرح کہ وہ ٹیچر کہتی ہیں کہ ٹیچر نے مجھے بات کی یہ کیا, اور انہوں نے 1-2 دن پڑھایا. تیسرے دن انہوں نے جب بلیک بورڈ پہ لکھنا شروع کیا تو میرے سامنے بھی ایک پین اور کاپی رکھ دی. تو تمام بچے بلیک بورڈ پہ دیکھ کر لکھ رہے تھے. جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے تو کچھ لکھا نہیں تھا, میں ایسی پینسل ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا تھا. تو ان کو غصہ آیا, انہوں نے ایک لگایا مجھے کہ کیا ہو گیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بورڈ پہ میں لکھوا رہی ہوں, وہ سامنے دیکھو. تو میں نے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا وہ آ گیا, مجھے نہیں پتا, پیرنٹس نے, کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا. تو اس وقت تھوڑا ڈر بھی تھا, اور چھوٹے بچے جس طرح ہر بات پہ وہ ہو جاتے. تو انہوں نے کاپی اٹھا کے سامنے اپنے ٹیبل پر زور سے گھما کر وہاں رکھی. انہوں نے کہا کہ میں بات کرتی ہوں جا کے آفس میں کہ آپ کو یہاں کیوں وہ کیا نا. تو انہوں نے جا کے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ تھوڑا ان کی ویژن کمزور ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں پڑھا سکتی, میں تو بلیک بورڈ پہ سمجھا رہی ہوں, بچوں نے لکھ لیا, یہ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے. تو وہ ایک ایکسپیرینس تھا. اس وقت مجھے ان کا نیچر برا نہیں لگا. میں نے کہا نہیں, ان کو جو ہے وہ اب سمجھ آتا ہے. اس وقت تو مجھے بہت جیسے ہوتا ہے نا چڑ ہو جاتی ہوں ایک اسکول کے نام سے. اس کے بعد میرے دماغ میں ایک ڈر خوف بیٹھ گیا تھا کہ یار اسکول میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, مار ڈانٹ پیٹ. تو کس کلاس کی بات ہے یہ؟ بالکل اسٹارٹ میں بہت چھوٹا تھا. صحیح. کیونکہ اگر میرا چھوٹے وقت میں ہو جاتا ایڈمیشن تو کیونکہ 5-6 سال میرے اس لیے ضائع ہو گئے کیونکہ پیرنٹس نے جو ہے گھمانا شروع کیا علاج وغیرہ کے چکر میں. تو شاید 7-8 سال کا تھا.
کے جی کلاس میں انہوں نے بٹھایا ہوگا اس وقت, کیونکہ عمر تو میری نکل گئی تھی, مطلب کے جی والی, کیونکہ میرے چیک اپ وغیرہ چل رہے تھے جگہ جگہ, تو اس وجہ سے پھر ایک اسکول کا ڈر خوف بیٹھ گیا. اور میرے گھر والوں نے جا کے ٹیچر سے کافی وہ کی کہ بھائی, کیونکہ وہ جب پہلا ہوتا ہے نا ایسا, تو وہ بھی بہت تھوڑی ٹینشن میں آ جاتے ہیں, پازیٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھائی یار یہ بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو اس وقت تو مجھے بہت تھا. ابھی میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں, وہ ٹیچر کی غلطی نہیں ہے, ان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ کیسے گائیڈ کرنا ہے کسی ڈفرینٹ ایبل اسٹوڈنٹ کو یا کوئی بچہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے RW ایک اسکول ہے, RW ڈیف اینڈ بلائنڈ, نمائش پہ سب جانتے ہیں, واقف ہیں, وہاں میرا ایڈمیشن ہوا. تو میرا اس طرح تھا کہ میں خود تھا اور میری مدر کو یہ ہوا کہ ہم رہتے بہت دور تھے. انہوں نے کہا کیسے لانا لے جانا کریں گے. وہ تو ایک دم ٹینشن میں آ گئی کہ صبح 7:30 پہ اسکول لگتا ہے, تو ہم تو کرنگی میں رہنے والے اور کیسے جائیں گے. تو میرے اسپیشلی میری مدر کی اسٹرگل ہے, میرے ابو کی بھی بہت سپورٹ ہے, بٹ ابو یہاں آؤٹ آف کنٹری تھے جاب کے سلسلے میں. تو میری مدر تھی یہاں پر, تو انہوں نے پھر بہت ہمت کی, تقریباً 6-7 سال, کیونکہ ہمیں تب وینس وغیرہ بھی نہیں چلتے تھے. تو ہم صبح اندھیرے میں نکلتے تھے اور ہم جاتے تھے وہاں بس کے ذریعے. ہم تقریباً آپ کو پتہ ہے سردیوں میں تو لیٹ اذان ہوتی تھی, 7 بجے تک تو سورج نکلتا ہی نہیں تھا, اور ہم اندھیرے میں, رستہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو ہم اندھیرے میں گھر سے نکلتے تھے, اور وہاں نمائش پہنچنا کرنگی سے بہت مشکل تھا, آنا جانا. لوگ میرے اس وقت میں تو چھوٹا تھا, بٹ میری امی کو کہتے تھے کہ اس کو پڑھا کے آپ کو کیا ملے گا. ان کو پتہ نہیں تھا, وہ بس میں جیسے ہوتے ہیں نا خواتین یا اویئرنیس نہیں تھی, ہاں, تو وہ کہتے ہیں اس کو پڑھا کے آپ کو کیا ملے گا, گھر میں بٹھائیں آرام سے, اس کو ایک تسبیح پکڑائیں, اللہ اللہ کرے بولیں, کیا پتہ اللہ نظر دے دیں. اچھا, مجھے تو بڑی ہنسی آتی تھی. میں جب اسکول جا کے بتاتا تھا اپنے فرینڈس کو, یار وہ آج ایک انٹی ملی تھی, وہ اس طرح کی, وہ سب ہنستے تھے. وہ کہتے تھے یار ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اور ہمارے جو پیرنٹ امی وغیرہ یا ہمارے ابو ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ ان کو باہر نکالنے والی نہیں ہے یہ بچے, ان کو گھر میں بٹھانے والے بچے ہی ہیں, ان کو لے کرنے کو وہ معاشرہ. میری امی کو خود کو کہتے تھے لوگ, ہے معاشرہ کیا بولے گا کہ ماں باپ کی کچھ گناہ ہوں گی اس وجہ سے بچہ ایسا ہو گیا. مگر میری امی کہتے نہیں, میرے خدا کا نے اگر اس طرح کیا ہے تو کوئی نہ کوئی امتحان ہوگا, اس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو بس پھر وہ ہمارا بہت اسٹرگل رہا اسکول میں. پھر میں نے وہیں سے میٹرک بھی کیا, اور پھر اس کے بعد وہیں پر ہی کالج موجود تھا. تو پھر گھر والوں نے کہا کہ آگے پیچھے جانے سے بہتر ہے یہیں ایڈمیشن لے لیں. تو اس کے بعد خیر بات میں تو وینس وغیرہ بھی اویلیبل ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد میرے فیملیز نے بہت اسٹرگل کی, خاص طور پر میری مدر نے. اور پھر انہوں نے جب میں 8-9 میں پہنچا تو انہوں نے وہیں پر قریب میں ہی گھر بھی ہم نے رینٹ پر لے لیا تھا, کیونکہ بہت مشکل ہو رہی تھی آنا جانا, کیونکہ وینس پراپر مل نہیں رہے تھے, ٹریولنگ کا ایشو تھا. ہاں بہت زیادہ ایشو تھا. تو وہاں سے پھر میں نے انٹر کیا. انٹر کے بعد ایک الگ فیز تھا کہ یونیورسٹی جانا ہے. میرے گھر والے کہتے تھے کہ یونیورسٹی تم کیسے جاؤ گے, وہ ایک بہت بڑا شہر ہے, اگر تم وہاں گر گئے, تمہیں کچھ ہو گیا, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا, یا مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگ غلط گائیڈ کرتے ہیں. تو میرے گھر والوں کو بہت تھا کہ یار تم کیسے کرو گے, یونیورسٹی تک کیسے جاؤ گے. تو وہ ایک میری ضد تھی. کچھ میرے فرینڈس تھے وہ بھی ڈفرینٹلی ایبل ویژولی امپیئرڈ ہے, انہوں نے ایڈمیشن لیا. تو انہوں نے کہا یار تم آؤ. حالانکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جب میں جا رہا تھا تو میں چھپ کر گیا تھا اپنے گھر والوں سے. اچھا, کیونکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے تو سب, پڑھانے کے لیے تو سب تیار تھے, مگر وہ کہتے تھے کراچی یونیورسٹی اتنی بڑی ہے, اور اس وقت تو تھوڑا تھا, کراچی کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے ہم تمہیں اکیلے کیسے بھیجیں گے, نہیں بھیجیں گے. تو میں نے ایک دن گھر سے چھپا کر میں نے کہا کہ میں تو اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں, یہ وہ. اس وقت تو مجھے بالکل لاؤ نہیں تھا گھر سے اکیلے نکلنے کا. اور آج دیکھیں میں اکیلے 2 جگہ ٹریول کر کے ابھی آپ لوگوں کے پاس یہاں بیٹھا ہوں. تو وہ ایک میرا تھا کہ بہت مشکل تھا. میں گھر والوں سے چھپا کے جھوٹ بول کے تھوڑے جیسے پیسے ویسے اپنے پاس میں نے کچھ سیو کیے ہوئے تھے فارم بھرنے کے لیے. تو میں وہاں گیا, جب میں فارم بھر کے آیا, جب انہوں نے مجھے, کیونکہ ڈفرینٹ ایبل اسٹوڈنٹس کے کراچی یونیورسٹی میں ایک کرائٹیریا ہے کہ وہ ایک انٹرویو کرتے ہیں ایڈمیشن کے بعد. تو جب انٹرویو کی کال آئی تو اگلے دن کوئی ایونٹ تھا گھر پہ. تو میں نے کہا یا اللہ تو اب کوئی راستہ نکال, کیونکہ اس طرح تو مجھے گھر والے جانے نہیں دیں گے.
تو میں نے اپنے دوست سے پتہ نہیں کیا لالا لپا کر کے میں نے کہا یار تم کال کر دو ذرا امی کو بول دو یار یہ مسئلہ ہے تم بلا لو یہ نا. تو وہ دوستوں کا بڑا ہاتھ رہا میرے لائف میں. جب ایڈمیشن پھر انہوں نے بڑا گھر پہ کال کر کے بڑا مسئلہ لگایا گھر والوں کو کہ یہ کام ہے وہ کام ہے. اس کے بعد جب میں گیا میرا ایڈمیشن ہو گیا. اس کے بعد جب سلپ ملی تو میں نے سلپ لا کر دکھایا گھر میں کہ میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. تو ان کے لیے ایک عجیب چیز تھی. سب شوق میں آ گئے, میری سسٹر اور میرے بھائی وغیرہ امی سب نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کر دیا اور ہمیں بتایا نہیں. امی تو کافی ناراض ہو گئی. وہ تو کہنے لگی یہ کیسے ہوگا کیسے جائیں, کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بچہ کیسے جائے گا. کیونکہ میں نے وہ ٹائم پیریڈ نا اپنے گھر والوں کو خاص طور پر اپنے مدر کو اپنے گھر والوں کو اس وقت بہت ناراض کی. بہت زیادہ میں نے ان سے اس چیز پہ ڈیبیٹ کی کیونکہ میرا کرنا بنتا تھا. کیونکہ ان میں ان چیز کی کیونکہ میں مختلف سیشنز وغیرہ میں جاتا تھا تو وہاں یہ مختلف اسپیکرز کو کیونکہ اسکول کے زمانے میں کالج کے زمانے میں سنتے تھے ہم, تو وہ یہی کہتے تھے کہ تمام پیرنٹس میں اویئرنیس نہیں ہوتی, ہر کوئی نہیں جانتے. تو ان کو بھی ہیسیٹیشن ہوگی کہ بھائی کیونکہ کراچی یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, پھر اس کے اندر وہی آپ جو بتا رہے ہیں ٹریولنگ کا, انہیں ڈر رہتا تھا کہ بھائی یہ کیسے ٹریول کریں گے. تو یہ کراچی یونیورسٹی کا جو آپ کا ٹیسٹ کا پورا ہوتا آپ کو یہ بتایا, آپ یہ بھی آپ کے دوستوں نے بتایا تھا آپ کو کہ بھائی یہ ایڈمیشن پروسیس ہے پورا؟ ہاں میں جب گیا نا مجھے نہیں پتا تھا کہ اچھا وہاں کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں 5 کالم فل کرنے ہوتے ہیں. جب مجھے کہا کہ بھائی آپ نے جو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے نا آپ کو وہ آپ نے ڈپارٹ فرسٹ پہ رکھنا, پھر سیکنڈ پھر تھرڈ. اب مجھے پتہ ہی نہیں, اب خود اٹھ کے گیا ہوں, نہ گھر والے ساتھ ہیں نہ کچھ ہے. تو جو ایڈمیشن کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا کیونکہ کیمپ وغیرہ لگتے ہیں وہاں پر نا, تو وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یار آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کا انٹر ہو گیا. میں نے کہا اچھا اس چکر میں میرا 1 سال ڈیلے ہو گیا تھا نا اصل میں. گھر والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں میرا ایڈمیشن کروانا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ کروائیں گے جہاں تمہاری وین وغیرہ لگا لیں گے جہاں تم وین میں آنا جانا کرو گے. تو ہمارے ایک انٹر میں ایک سر ہوا کرتے تھے, وہ جو ہے خود بھی بلائنڈ تھے. وہ ہمیں اس بات پہ بہت سختی سے ہمیں ڈانٹتے تھے کہ تم لوگ ابھی تک وینز میں آنا جانا کر رہے ہو. وہ کہتے تھے تم لوگ معاشرے میں جینا سیکھو, جب تک تم لوگ دھکے نہیں کھاؤ گے تب تک تم لوگوں کو لوگوں کے بیہیویئر کا پتہ نہیں چلے گا, تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دنیا کیسی ہے. تو وہ ہمیں بہت سناتے تھے. جب انٹر کے زمانے میرا گھر قریب ہی تھا, رینٹ پہ ہم چلے گئے تھے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, بٹ ایک وین گھر والوں نے لگا لی تھی, 5 منٹ کا ڈرائیو تھا. تو اس پہ بھی مجھے اس نے سر نے کافی بلا کے, ان کے پاس ایک اسٹک ہوتی تھی, اس سے انہوں نے مجھے مارا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اتنی بڑے ہو گئے اور تم ابھی تک وین میں جاتے ہو, تمہارے پاس یہ اسٹک کیا کریں گے. اسٹک ہماری ایک وائٹ کین ہے, یہ ایک نشانی ہے کہ ہم چل رہے ہیں, تو جو سامنے لوگ ہیں ان کو ایک پیغام جاتا ہے کہ کوئی ویژولی امپیئرڈ آ رہا ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جائیں, یا پھر کوئی آگے چیز کوئی آتی ہے تو وہ پہلے اسٹک سے ٹکراتی ہے ہم سے پہلے, تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے. تو اس لیے پھر بہت مشکل تھا. تو پھر ایڈمیشن جب وہ بھی دوستوں نے کروایا, انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس میں رہنا, پھر میں نے اس وقت یہ ظاہر کیا کہ یار میرا فرسٹ جو چوائس ہے وہ اسلامک ہسٹری ہوگا. کیونکہ میں تو اس وقت چاہ رہا تھا جتنا ڈپارٹمنٹ سے یار بھی ہے, مطلب اب ہم نے سبجیکٹ کے لحاظ سے دیکھا ہوتا نا, میں نے کہا یار یہ سارے سبجیکٹ نہیں لے سکتے. تو نے کہا یہ سبجیکٹ نہیں ہوتے, یہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو میں اس قدر شاید تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو بس پھر یہ سب کچھ ہوا, ایڈمیشن ہوا. پھر اس وقت بہت مشکل تھا گھر والوں کو منانا کہ بھائی میں نے جانا ہے آنا ہے, کیونکہ اس بہاف پہ ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہاں سے میرے گھر کے اسٹاپ سے جو ہے وہ پوائنٹ گزرتی ہے کراچی یونیورسٹی کی, تو میں نے کہا ہم وہاں سے جائیں گے. تو میرے گھر والوں نے اس بہاف پہ مجھے بولا کہ تم بائکیا وغیرہ میں چاہو. میں نے کہا نہیں, میں پوائنٹ کا ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ شروع سے ہی میرے ایک اس میں ایک ہے دل میں, مطلب جو ہے نا کہ میں ہر چیز جو بھی نئی چیز آتی ہے نا اس میں مجھے ہے کہ میں اس کا ایکسپیرینس کروں. مطلب کچھ ہو نا, بہت سی چیزوں میں مجھے بہت ہرڈل فیس کرنا پڑا, بہت نقصان بھی ہوا, مگر یہ کہ میرا ہے کوئی بھی چیز آئے نا, کوئی بھی چیز ہو, میں میری خواہش یہ ہوتی کہ میں اس میں ایکسپیرینس کروں, گھسوں اس میں, مجھے نقصان ہو یا کچھ بھی ہو. تو بس پوائنٹ والا یہ تھا کہ پوائنٹ میں پھر یہ ہو جاتا تھا, امی میں کہتا تھا کہ اسٹاپ تک میں خود جاؤں گا, گھر والے کہتے تھے نہیں ہم چھوڑ کے آئیں گے. وہ بھی ایک ٹاسک تھا, وہ بھی بڑی مشکل سے سمجھایا. تو پھر اس کے بعد بس یونیورسٹی تک پہنچ گئے, ایڈمیشن ہو گیا. تو بہت مشکل لائف تھی یہ یونیورسٹی تک کور کرنا, بہت زیادہ ہرڈلز آئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب گھر والے بھی خوش ہیں.
بس وہ یہ کہتے ہیں تم جہاں بھی ہو ہمیں اپڈیٹ کرتے رہا کرو کہ بس میں یہاں ہوں اتنے دیر میں پہنچ جاؤں گا یا ابھی یہاں جا رہا ہوں. اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ کہتے بس تم اپڈیٹ ہم سے کال پہ اپڈیٹ کرتے رہا کرو, باقی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تم کہو. اب وہ مجھ پہ کافی پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو وہاں لوگوں کے تانے جو آپ بول رہے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات کری آپ نے. تو اس کا کیا اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے؟ آپ جو بول رہے ہیں تانے مجھے اچھے لگتے ہیں لوگوں کی. یار وہ ایک تو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک مجھے چلتے چلتے کہا کہ اچھا میں پبلک کسی بس میں چڑھ رہا تھا, تو ہاں انہوں نے مجھے کہا کہ میں چڑھتے چڑھتے نا ذرا سا ہلکا سا جیسے بس میں ایک دم جمپ آتے ہیں نا, تو چڑھتے چڑھتے ڈائریکٹ اسٹارٹ کی تو ہلکا سا میں برابر والے بندے سے ٹچ ہوا. تو اس نے مجھے کہا ایک تو اندھا اوپر سے عذاب, تیسرا ہم میرے اوپر گر رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا میں نے ان سے مذاق کی, میں نے کہا او بھائی کیا ہو گیا آپ کو انکل؟ تو کہتے نہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کو یہاں آنے کی, آرام سے بیٹھو گھر پہ, ایک جا نماز بچھاؤ, تسبیح لو, اللہ اللہ کرو. میں نے کہا مجھ سے تو آپ بڑے ہیں, ویسے تو آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. تو بولتے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے جاؤں گا, آپ پہلے جاؤں گے. تو میں نے کہا آپ کیسے اسیوم کر سکتے ہیں کہ میں جا نماز پہ بیٹھوں اور آپ یہاں گھومتے رہے. میں نے کہا نہیں مجھے بھی گھومنا ہے جس طرح آپ گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ کے ٹانگوں پہ تو چل کے نہیں آیا. میں ان سے ہنسی مذاق میں اسی طرح باتیں کر رہا تھا, تو وہ کافی ہائپر ہو گئے. اس سے کہا تم بہت بدتمیز ہو. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر بدتمیز ہوں تو بدتمیزی صحیح, مگر آپ کو اگر میری پھر بھی کسی بات کا برا لگے تو معذرت نام. تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے یار میں نے آپ کو اس دن بس میں دیکھا تھا, تو بس میں دیکھا تھا تو بولتے میں نے آپ کو دیکھ کے ایک دعا مانگی تھی تو میری دعا قبول ہو گئی. تو میں نے کہا خدا کو مانے نہ میں کوئی پیر ہوں نہ میں کوئی وہ ہوں, ٹھیک ہے, تو ایسی باتیں نہیں کیا کریں, خدا سے زیادہ وہ نہیں ہوتا. تو اس طرح ہم نے بہت باتیں سنی ہیں. کبھی کبھی خواتون دیکھتی تھی جیسے کہ ان کے جیسے ہوتا ہے نا کہ بس میں آپ ٹریول کرتے تو کبھی کس طرح, تو ان کی باتیں سننا, تو میں ہر بات کو انجوائے کرتا تھا. میں کہتا تھا یار بول دیے کیا ہو گیا. اور مجھے آس پاس والے کہتے تھے یار بس کیا کریں معذرت یار ہماری طرف سے بول دیا سامنے والے. میں کہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے نا, وہ بول سکتی ہیں, ان کو بول سکتے ہیں. تو اس طرح بہت تانے سے ہیں کہ بھائی کیوں, کیا ضرورت ہے تمہیں آنے کی, گھر پہ بیٹھو. کیا ایک تو تم ویسے عذاب ہو, اوپر سے ماں باپ کے پیسے اڑانا, گھر میں آرام سے بیٹھو, آن لائن پڑھو, آن لائن ساری چیزیں. تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھتے آن لائن, یا آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں کام آن لائن, آپ کو کیا ضرورت ہے جاب پہ جانے کی, بیٹھیں گھر پہ. میں نے کہا جس طرح آپ کا دل چاہ رہا ہے میرا بھی دل چاہ رہا ہے. تو ہم اسی طرح مذاق میں بات کرتے تھے. تو ایسے کوئی وہ نہیں ہوا کبھی بھی. مگر یہ ہے کہ ایک دفعہ میں کہیں کسی جگہ سے جا رہا تھا, تو ایک بندے نے مجھے روڈ کراس کروایا. تو میں نے کہا بھیا بہت بہت شکریہ آپ نے روڈ کراس کروایا. تو میں نے کہا اب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم تھینکس کرتے ہیں. تو کیا تو بولتے ہیں میں کوئی اچھا بندہ نہیں ہوں جو آپ تھینکس کروا رہے ہیں. میں نے پتہ نہیں کیسے کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولتے ہیں میں اسنیچرز ہوں. میری تو جان نکل گئی, میں تو قریب ہی نہیں گیا. اب مجھے لگا کبھی کوئی وہ مذاق کر رہا ہے. اچھا اس نے روڈ تو کراس کروا دیا. اس نے پھر جب اپنی شرٹ تھوڑی سی اوپر کی بولا یہ دیکھو میرے پاس پسٹول ہے. میرے پاس اسٹک تھی, میں اتنی تیزی سے آگے گیا, میں نے پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اچھا بندہ نہیں ہوں, مگر آج میں نے آپ کو روڈ پتہ نہیں کیسے کراس کروا دیا, میں تو اسنیچر ہوں. تو میں نے اس کے بعد دور جانے کے بعد میں نے ایک سانس لی. سامنے ایک ہوٹل والا تھا, اس کے پاس ہم بیٹھے, تو وہ وہاں لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری کنڈیشن دی, میرے سانس پھول رہا تھا. تو وہ بندہ قریب آ رہا تھا مجھ سے بات کرنے کے لیے. تو بولتے وہ جو بندہ آپ سے بات کرتا وہ اسی طرح ہے. میں نے کہا اس سے کہیں پلیز میرے پاس نہیں آئے, میری تو طبیعت غیر ہو رہی ہے, خیر میں ان سے بات نہیں کر سکتا. پھر بعد میں جا کے وہاں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا. میں نے کہا کیا بتاؤں. میں نے کہا یار ایسا نہ ہو وہ پیچھے کھڑے ہو کے سن رہا ہوں, ایسا نہ کچھ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں بہت اچھے یار. جتنے میں معاشرے میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں. ہم نگیٹو چہرہ تو دکھاتے ہیں مگر پازیٹیو چہرہ نہیں دکھاتے. میں حالانکہ لفٹ بہت کم لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں بسیز یا چنچی کیا روٹ ہے تو وہ خود اختیار کروں گا, کہ لفٹ لینا مجھے صحیح نہیں لگتا. یار بندہ کسی کام سے جا رہا ہو, وہ اپنا پیار محبت میں اخلاق میں تھوڑا سا آپ کو آگے تک چھوڑ دے.
تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمیں روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ بولتے ہیں آ جائیں ہم آپ کو بٹھا کے لے جاتے ہیں, ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں, حالانکہ ان کو جانا نہیں ہوتا اس طرف, مگر پھر بھی وہ ڈراپ کر لیتے. تو جہاں برے لوگ ہیں وہاں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں. تو بس دنیا میں جب تک کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو آبزرو نہیں کرو گے تب تک آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے. تو اسی طرح ہی سیکھ. اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری میں آپ آ گئے. اسلامک ہسٹری کے بارے میں اگر میں بات کروں تو اسلامک ہسٹری ایز اے ڈگری آپ نے پڑھا, اس میں کیا پڑھتے ہیں یار؟ اسلامک ہسٹری جب میں سچ بتاؤں جب میں نے لیا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا. میری کچھ کلاسز ہوتے ہیں نا, فرسٹ سیکنڈ کلاس تو میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا. جب تیسری چوتھی کلاس آئی تو ہماری ٹیچر تھی, وہ بہت اچھی تھی, تو وہ کہتی تھی کہ اگر میں پہلا دن پڑھانا شروع کروں نا میں, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹیچر کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز پڑھا رہا ہو نا تو بچے کو کہے کہ یہ بہت آسان ہے, اگر آپ لوگ سنتے ہی آپ لوگوں کی سمجھ آ جائے گی چیز. تو وہ یہ کرتی تھی. تو اسلامک ہسٹری میں آپ ہسٹری کے اسلامک جو ہے وہ بنو امیہ ہے, بنو عباس ہے, یہ تمام چیزیں آپ پڑھتے ہیں. خلفائے راشدین کا سب کچھ آپ کو, وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بہت سی چیزیں تو ہمارے گھروں میں ہم سنتے ہوئے آتے ہیں, تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ہم بعد میں آ کے وہاں مجھے بہت نالج ملی اس حوالے سے. پھر عربی, خاص طور پر بیسک عربی پڑھائی جاتی ہے آپ کو اسلامک ہسٹری میں, جو کہ مہینوں کے حوالے سے, دنوں کے بیسک عربی مجھے آ گئی تھی ہلکی پھلکی. میں بول بھی لیتا تھا, اور کافی اللہ کا شکر ہے کہ ہائیسٹ مارکس میرے عربی میں ہی آتے تھے, اراؤنڈ 90, کیونکہ عربی کے ہمارے ٹیچرز ہمارے ڈپارٹ کے HOD تھے, تو وہ ایسے سمجھاتے تھے کہ جس طرح ایک ہم بچوں مطلب چھوٹی کلاس کے بچے کو سمجھا رہے ہیں. تو اس طرح ٹیچرز کا بہت اچھا کنٹریبیوشن رہا میرے ساتھ, خاص طور پر اچھے سے وہ لوگ لے کر چلتے تھے ہر چیز. کیونکہ وہ ہوتا تھا نا کہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بلیک بورڈ پہ ہم کروا رہے ہیں تو ہم اسے کیوں وائس میں بتائیں, کیونکہ میں نے تو ریکارڈنگ کرنی ہوتی تھی. تو وہ میرے لیے ہر چیز بلیک بورڈ پہ لکھنے کے ساتھ ساتھ وائس میں بھی وہ چیز نا بول رہے ہوتے تھے, ہاں ریڈ کر رہے ہوتے تھے اس کو, کہ وہ پڑھا رہے ہوتے تھے, بلیک بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے تھے اور بول بھی رہے ہوتے تھے وہ اس طرف فیس کر کے. تو اس حوالے سے مجھے کافی ٹیچرز نے سپورٹ کیا, اور جیسے جیسے ان کو سمجھ آیا, جتنا وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے تھے بہت اچھے سے کوآپریٹ کیا. اور کراچی یونیورسٹی کے ٹیچرز ویسے بھی ماشاء اللہ کافی ہیلپ فل ہیں, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچھا جرنی رہا اور بہت کچھ میں نے سیکھا. آپ اپنے اسلام کے بارے میں ہسٹری جانتے ہیں نا تو آپ کو بہت عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ یار کاش کہ اس دور میں ہم ہوتے تو ہم بھی ایسا کرتے. تو اس میں کیا کہتے ہیں مائنرس وغیرہ بھی ہوتے تھے؟ مائنر ہوتا تھا. ہوا یہ کہ میرے میں 2 مائنر رکھے تھے, ایک آئی تھنک پولیٹیکل سائنس تھا. تو مجھے یہ ہوا کہ یار پولیٹیکل سائنس, میں نے بولا کہ یار سیاست, تو میں شروع سے ہی نا میں میٹرک کے بعد سے ذرا خبریں زیادہ سنتا تھا, جتنے جو پولیٹیکل شوز آتے تھے وہ میں دیکھتا تھا. مجھے اچھا لگتا تھا یار 2 پولیٹیکل پارٹیز سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور باتیں کری ہے. اور میں نے کسی کا BTS دیکھا جو کہ مختلف لوگ بناتے ہیں BTS, تو ایک پروگرام کا BTS چل رہا تھا کسی چینل کا, تو وہ میں نے ان کو دیکھا یار وہ پروگرام میں تو ایسے برہم ہوئے کہ بس ایک دوسرے کے خون دار. جب BTS دیکھا نا آف دا ریکارڈ وہ پیچھے کیا کر رہے تھے, ایسے ہنسی مذاق چل. میں نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے سیاست میں, پھر تو بھائی سیاست بہت اچھی چیز ہے. اس سے پہلے مجھے بہت چڑ تھی جب میں نے وہ چیزیں ویڈیوز دیکھی نا, میں نے کہا یار سیاست تو بڑی چل ہے یار, پڑھنا چاہیے, کچھ بنے نہ بنے, کبھی سیاست دان تو نہیں بن سکتے مگر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سیاست, اس کے تھرو میرا ایک ہوتا ہے کہ مجھے بڑا شوق ہے کچھ پولیٹیشین سے ملنے کا. میرے پاس میں کچھ پولیٹیشین سے ملا بھی ہوں مختلف ایونٹس میں, میری پکچرز بھی میرے پاس میرے مختلف پیجز پر موجود ہے. تو مجھے ایک ارج تھی کہ یار, اور دوسرا یہ تھا کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا پولیٹکس کے حوالے سے, یا جو بھی ہوئے پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد اب تک, یا جو ہمارا خطہ ہے جو یہ اس طرف کا ایشیا, اس کے حوالے سے, یا جو پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی بات ہے, تو مجھے بہت شوق تھا ہسٹری پڑھنے کا, شروع سے شوق تھا. میں مختلف ہسٹری کی کتابیں لے کر بھی پڑھتا رہا, تو مجھے بڑا شوق تھا. تو میں نے کہا یار جانا چاہیے, مائنر لیا, مائنر کے بعد اس کو پھر ہم نے کر دیا میجر میں کنورٹ. اس کے علاوہ ان دی اینڈ ذوالفقار بھائی کوئی اینڈنگ ریمارکس آپ دینا چاہیں گے ٹو آل دا اسٹوڈنٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں
ہم نے وہ زمانہ بھی اپنے کچھ جان پہچاننے والوں میں سے دیکھا کہ وہ دن میں اگر جاب کرتے تھے تو شام میں وہ پڑھتے تھے, پڑھنے جاتے تھے مختلف انسٹیٹیوٹ میں. اگر شام میں جاب کرتے تو دن میں وہ مختلف کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے. تو میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ یار جو ایجوکیشن کو وہ امپورٹنس دیں جتنی ہو سکے, کہ یہ اگر رات میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ بھی ملتا ہے تو کوئی کتاب, اب انٹرنیٹ ایسا ہو گیا کہ اس میں ہر چیز موجود ہے, تو اس کو نکالیں, اس کو نہ کسی بغیر کسی سیریز یا کسی ویب سیریز یا کسی اور چیز یا کسی ڈرامے کسی چیز کو دیکھنے کے بجائے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کتنا پڑھیں گے جاب کریں گے, تھوڑا ہونا چاہیے, مگر وہ آپ کچھ می ٹائم اپنا اس طرح بنائیں, اس میں آپ وہ دیکھیں, تھوڑا ٹائم آپ اپنے ایجوکیشن کے لیے نکالیں, کچھ نہ کچھ نالج والی کتابیں پڑھیں یا کوئی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ اپنے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پڑھیں. اس طرح کر کے پیپرز دیں اور اپنی ایجوکیشن کو حاصل کریں, اور یہی اتنی ایجوکیشن میں ہی سب کچھ ہے. اور ایز اے بینگ اے ویژولی امپیئرڈ یا بینگ اے پرسن ود ڈسیبلٹی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان کو اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ایک کام کرتے ہیں نا, تو یہ نہیں کریں کسی کو کچھ دیں نا اپنی طرف سے. دینے سے مراد نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ ہو یا کوئی چیز ہو, آپ کا وقت دے سکتے ہیں, آپ اپنا پیار دے سکتے ہیں, آپ اپنی پریزنس اس کو شو کروا سکتے ہیں کہ آپ اپنی دعائیں دے سکتے ہیں. جو بھی دیں نا, ترس کھا کر نہ دیں, ذمہ داری سمجھ کر دیں, نہ صرف ڈفرینٹلی ایبل اسٹوڈنٹ کو نہیں بلکہ اور بھی آپ کے دوست یار ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. ترس کھا کے کسی کو بھی کچھ نہ دیں. دینا ہے تو ذمہ داری سمجھ کر دیں, دوست یار سمجھ کر دیں, ورنہ پھر یہ ترس کھا کے دینے والا معاملہ یہ پھر سائڈ پہ رکھ دیں. وہ آپ نے ایک اور بات کری تھی نا کہ اگر آپ اورینٹیشن دے دیں صرف, یا صرف ایک چیز کی نالج دے دیں ہمیں, تو پھر باقی آپ کی آبزرویشن پاور اتنی اسٹرانگ ہے کہ آپ اس کو خود کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے ہوسٹنگ کی بات کری تھی, تو آپ بجائے کسی کو آپ ڈفرینٹلی ایبل اسٹوڈنٹس کو ترس کھا کے نہ دیں, آپ اس کو اورینٹیشن دیں کسی چیز کی, آپ اسے کچھ سکھا دیں. جی بالکل, اصل میں ہونا ہی چاہیے نا کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے ہر چیز ہاتھ میں دینے کی عادت نہ کریں. یہ صرف PWD کی بات نہیں, صرف ہم نارمل اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں نا, کہ نارمل لوگوں کو بھی کہتے ہیں ارے بھائی ہر چیز ہاتھ میں پکڑا دیا, کچھ بتایا نہیں, کچھ سکھایا نہیں, ہر چیز ہاتھ میں دینے کی عادت کی. یہ نہیں, یہ ہم خود بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ بتا دیں, دکھا دیں. ہر چیز آپ کی امپورٹنٹ کرتی ہے, مگر آپ کا وقت, آپ کی اپریسیشن نہ صرف ڈفرینٹلی ایبل اسٹوڈنٹ کو بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کو. کوئی بھی اچھا کام کرو, اس کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے نا 2 اچھی باتیں کر لیں, یار تم تو بہت اچھا کر رہے ہو, دل میں جیسا بھی ہو, میں یار منہ پہ اچھا بولے وہ تو خوش ہو جائے گا نا, مگر خدا اس کا بھی اجر دے گا. کیا پتہ آپ کے دل کو میں کچھ اچھائی آ جائے. تو یہی ہے, یہی چیز میٹر کرتی ہے. صحیح. ذوالفقار بھائی, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز اے نائس کانورزیشن, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ویلکم. یہ تھی آج کی کیجول گفتگو. اف یو لائک دس ایپیسوڈ, اسٹے ٹیون فار مور.